بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہوں نے دن رات قوم کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون، دیوانہ وغیرہ کے القابات دے رکھے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے کا تو مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے ایک کشتی تیار کرو۔ ناظرین گرامی، نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا ہے اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے کوٹے کی طرح بنائیں اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تار پول کی لپائی کر دیں۔ ناظرین گرامی، کشتی کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی اور کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی نوح علیہ السلام کو ہدایات دی گئی تھی۔ کشتی کی لمبائی 300 ذراع یعنی 450 فٹ اور چوڑائی 50 ذراع یعنی 75 فٹ اور اونچائی 30 ذراع 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ ساگوان کی لکڑی لینے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی اور اس کے اندر ایک بہت طویل قامت انسان، جس کو دنیا اوج بن عنق کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کی مدد درکار ہوئی۔ اوج بن عنق دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کے باوجود طوفان نوح میں یہ غرق نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی اور ساگوان کی لکڑی ڈھونڈنے اور لانے میں معاونت کی تھی۔ اس معاونت کے صلے میں اللہ رب العزت نے اسے اس طوفان سے بچا لیا تھا۔ ناظرین گرامی، کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے، حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے تھے اور درمیانی حصہ میں پالتو جانور اور چوپائے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایمان لانے والے تھے۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، آپ کے 3 بیٹے اور ہر بیٹے کی ایک زوجہ، نوح علیہ السلام خود، آپ کی اہلیہ، گھر کے یہ 8 افراد اور 70 دوسرے افراد شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اسے کیا کرو گے، تو آپ فرماتے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مذاق اڑاتی، اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تم اتنی بڑی کشتی بنانا یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑے ہی بن گئے ہو۔ اس طرح کا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ طوفان کی ابتدا کہاں سے ہوگی اور کیسے ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آنے والا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور عام ہی تنور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا۔ جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اسی طرح تنور ابلنا شروع ہوا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ جب تنور نے پانی نکالنا شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوار ہونا، جس کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہوا۔
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. جب طوفان کی ابتدا ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا تھا. آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا تو دونوں پانی مل گئے اور اس مقدار پر جو مقدر تھی. زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی. حضرت گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی تھی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی تھی. کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی. 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا. ناظرین گرامی، خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جن کا نام سام، حام اور جافس تھا، اور ایک بیٹا آپ کا منافق تھا جس کا نام کنان تھا. وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ منافق تھا، وہ ایمان لایا ہوا نہیں تھا. اس کے غرق ہونے کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر تھا. اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار تھا اور تکبر کر رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے. اور ان کے درمیان موج غائب ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. ناظرین گرامی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کنان نوح علیہ السلام کی زوجہ کا بیٹا کسی اور خامن سے تھا، آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا. اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں. اور جب نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے. اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. ناظرین گرامی، نوح علیہ السلام کی جو زوجہ اس طوفان میں غرق ہوئی تھی اس کا نام والیہ تھا. یہ کافرہ تھی اور لوگوں کو بھی کہا کرتی تھی کہ معاذ اللہ، نوح مجنون اور دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانا کرو. وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی تھی. ناظرین گرامی، جب کافروں کے غرق ہونے کا کام مکمل ہو گیا تو طوفان کو ختم کر دیا گیا، بارش روک دی گئی. زمین کو حکم دیا گیا کہ اب جو پانی تیرے اوپر ہے اسے اپنے اندر جذب کر لے. صرف وہی لوگ یا جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی تمام انسان، چوپائے، پرندے اور وحشی جانور غرق ہو گئے تھے.